وہ شمع اجالا جس نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 برس تک ریلوے اسٹیشن پر ہم ہوں اور ہم دیکھیں کہ کوئی شخص ریلوے اسٹیشن پر اینٹیں اکٹھی کر رہا ہے اور سیمنٹ اور ریت اور بجری اور سارے بس مزدور لگا دیے ہیں اور بس مکان تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ریلوے اور ہم اس سے جا کے آگے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ کہتا ہے جی میری ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، میری ٹرین 2 دن بعد آئے گی۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی یہ بھی ممکن ہوتا ہے، بس بہت لیٹ ہو گئی تو میں نے سوچا میں مکان بنا لوں۔ یعنی 48 گھنٹے کے رہنا اور اس کے اندر مکان کو سوچنا، تو آپ کے میری کیا فتویٰ ہوگا ایسے شخص کے بارے میں کہ ایسا شخص کیا ہے؟ یقیناً ہم اسے کہیں کم سے کم جو کہیں گے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ اتنے وسائل دیکھو، رہنا کتنا ہے، 2 دن کے لیے رہنا ہے اور دیکھیں اس کا بندوبست دیکھیں، اینٹیں بھی منگا لی ہیں، بلاکس بھی منگا لی ہیں، بجری بھی آ گئی اور مستری اور مزدور بھی آ گئے۔ کیسا عجیب انسان ہے۔ تو ذرا کیا خیال ہے یہ بتائیے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کتنا رہنا ہے؟ اس کو تو پتا تھا 2 دن بعد اس کی ٹرین آنے والی ہے، مجھے اور آپ کو کتنا رہنا ہے کچھ پتہ نہیں کتنا رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے لیے اپنے بارے میں اور گویا ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ میں تو مسافر ہوں۔ جیسے ایک گھوڑے پر سفر کرنے والا شخص تھکاوٹ کے وقت کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس لیتا ہے، بالکل ویسے میں ایک مسافر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ گویا ہمیں دیکھیں یہاں کوئی فتویٰ نہیں ہو رہا کہ بڑے گھر بنانا اور یہ اور وہ اس پہ کوئی جائز ہے یا ناجائز، اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ بات ذہنیت کی ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارے سوچنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ہمارے ماں اور باپ اور ہماری جان اور ہماری اولاد سب کچھ ان پر قربان ہے، تو پھر ان کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور ہمیں کہا کہ میں تو مسافر ہوں۔ گویا امت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت کو بھی حالت سفر ہے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ جس میں انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کب وہ اس سفر کا اختتام ہو جائے اور اس کو اگلے راستے پہ ڈال دیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرتے ہوئے اس کو سوچنا ہے۔ اپنے وقت، صلاحیت اور اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اسی طریقے سے بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسے ایک مسافر یکسو ہو کر اس کی اپنی منزل پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ڈیفینیشن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بتلا دیے چند اشاروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں